حسین کی ماں تمہاری نوکری قبول کرے، نبی کی بیٹیاں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولیں، جب بھی رو یا زہرا کو رو یا زہرا کی اولاد کو رو۔ عاشورہ پہ بھی آتے ہو، 10 دن محرم میں بھی امام بارگاہوں کی زینت، یہ ایام فاطمیہ ہیں، یہ زہرا کی شہادت کی پہلی روایات کی تاریخیں ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنے دن زندہ رہی ہے۔ میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ پہ غفلت نہ برتا کرو۔ میں نے خود قبلہ ترابی صاحب کم میں آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریر سنی تھی، انہوں نے جملہ کہا تھا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنا، کبھی زہرا کے حق سے فراموش نہ رہنا۔ ہر پرسہ لینے زہرا جاتی ہے، زہرا کا پرسہ لینے علی آتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا پہلا عزادار ہے، میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، علی زہرا کے عزادار ہے۔ علی نے زہرا کے بعد زہرا کے لیے پہلا امام بارگاہ بنایا، ریت پہ بیٹھ کے روتا تھا کائنات کا علی۔ ہم انہی ایام میں سے کو دن تلاش کرتے ہیں۔ کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی پہ، نہ کسی کو شہادت کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ کسی کو قبر کا پتہ ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ کب شہید ہوئی، یہ بھی نہیں پتا کہ علی نے کہاں دفن کی۔ ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ کو ترک نہ کیا کرو، کوشش کرو ان مجلسوں کی، یہ نہیں کہ صرف یہاں، جہاں جہاں ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوں، زہرا کی مجلس پہ ضرور جایا کرو، اس لیے کہ یہ ہر مجلس میں سب سے پہلے آتی ہے۔ جہاں تم حسین کی مجلس پورا سال کرواتے ہو، یہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے، اس کی مجلس پہ سارے آتے ہیں۔ اس کی شہادت کربلا کی شہادت سے بڑی شہادت ہے، جس کا جملہ ہے اللہ اسی کو اجر دے۔ میں ممبر سے ایام فاطمیہ کا مصائب پڑھتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں، عاشورہ سے زیادہ دکھ ہے فاطمہ کے مصائب میں۔ جس کے حصے کا غم ہوا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے گا۔ آپ کہیں گے عاشورہ کہاں؟ یہاں ایک بی بی شہید ہوئی، وہاں حسین کے گھر سے 72 جنازے نکلے۔ ایک ہی فرق پڑھوں گا، اگلا فرق نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زخمی ہو گئی۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زمین پہ گر گئی۔ مولا امیر المومنین کے جس صحن میں داخل ہو گئے، گنبد، حرم، زری پہ جاؤ گے، شہنشاہیت، جلالت۔ جب زیارت کی کتاب اٹھاؤ گے، زیارت کا پہلا لفظ السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ مجھ سے سوال کرو کہ علی کائنات کا پہلا مظلوم کیوں ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے مولا عباس کا عالم ہے۔ میں غازی مولا سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، مولا عباس آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ میں پھر مسائے میں جملے روک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے لفظ کہا ہے کہ عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے صابر تھے علی، عباس سے زیادہ مظلوم تھے علی۔ مجھ سے صدر اگلی سننا اور گھر تک ماتم کرنا۔ سکینہ کو تماچا عباس کے جانے کے بعد لگا تھا، سکینہ کو تماچا عباس کی زندگی میں نہیں لگا تھا۔ علی زندہ تھے، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، روگ کے دیا علی میرا رخسار زخمی۔ علی زندہ تھے علی، یا زہرا کا ہاتھ چہرے پہ، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ۔ کتنے دن زندہ رہی کسی کو نہیں پتا، 30، 75، 90۔ میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے، ہم نے تو صرف رونا ہے۔
ہم رونے کے لیے ایک ہی بات پہ رو لیتے ہیں، جتنے دن بھی زندہ رہی ہے، رہی روتی ہے. رونا ایک لمحے کا بھی رونا ہوتا ہے، رونا سالوں کا بھی رونا ہوتا ہے. بابا کے بعد چپ نہیں ہوئی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میری نسلیں بھی یہ قرضہ اتارنا چاہے نہیں اتار سکتی. مجھے ممبر سے عزت ملی ہے اس بی بی کے نام کی وجہ سے. مجھے اس بی بی کے مصائب سے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے. میں کوئی لفظ ضائع نہیں کروں گا. میں تمہیں 5 دن صرف زہرا ہی کے مصائب سناؤں گا. 5 دن میں نہیں بیان کر سکتا کہ بابا کے بعد کتنا روئی. ایک سطر میں اگلی پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مصائب پڑھنا ہے. بابا کو دنیا سے گئے 3 دن ہوئے تھے، زہرا کا دایاں ہاتھ تسبیح نہیں کرتا تھا. بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. میں جملے بھی پڑھ رہا ہوں اور مجمع کو بھی دیکھ رہا ہوں. جو نہیں رو سکا جناب زہرا اسے معاف کر دینا. اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہے، میرے پہنچانے میں غلطی ہو گئی ہے. میں نے جملہ کا بابے کے 3 دن کے بعد تنویر بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہو کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. تمہارے ڈر سے ممبر پہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح اس لیے نہیں پڑھتی تھی کہ بی بی کا دائیں ہاتھ پہلو پہ تھا. یہ محمد کی نمازی بیٹی تھی. یہ اپنی ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو تسبیح سے محروم نہیں کر سکتی تھی. بی بی کا پہلو زخمی صرف نہیں تھا، بی بی تسبیح اس لیے نہیں پڑھتی تھی، بی بی کے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئی تھی. محمد کی بیٹی کا ہاتھ تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں تھا، تسبیح کے قابل نہیں تھا. صرف پہلو نہیں، صرف پہلو نہیں، ہاتھ زخمی. تہران کے بہت مشہور روضہ خان خطیب عالم دین استاد حسین انصاریان مرکزی خطیب تھے ایران کے. ان کو سننے کے لیے جم غفیر آتا تھا. استاد انصاریان تہران کی مرکزی امام بارگاہ میں بی بی زہرا کے مصائب پڑھ رہے تھے. استاد نے پڑھ دی زہرا کی شہادت. مجلس تمام ہو گئی. استاد امام بارگاہ کے حجرے میں چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے. امام بارگاہ خالی ہو گیا. ایک شخص کی چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. استاد نے مجلس کے کافی دیر بعد جب مسلسل گریے کی آواز سنی تو انہوں نے امام بارگاہ کے منتظمین سے کہا، کون شخص ہے جو ابھی تک رو رہا ہے؟ کہنے لگے استاد کئی بار گئے ہیں، ایک بوڑھا ہے جو بیٹھا ہے امام بارگاہ میں، اس کی چیخیں ختم نہیں ہو رہی. استاد نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. استاد انصاریان اپنی جگہ سے اٹھے، اس بزرگ کے پاس آئے، زمین پہ بیٹھے، سینے سے لگایا، بی بی زہرا کا پرسہ دیا، بی بی فاطمہ کی تعزیت کی. کرنے کے بعد ماتھا چوم کے کہنے لگے مجھے بتا سکتا ہے کون سا ایسا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ اس نے چیخے مارتے ہوئے استاد کی طرف دیکھا. اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار زہرا کی شہادت سنی ہے. استاد تو نے ممبر پہ جملہ پڑھ دیا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں شہید ہو گئی تھی. استاد نے کہا ہاں میں نے جملہ پڑھا ہے. کہنے لگا میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کے مرض کا علاج کرتا ہوں. مجھے قرآن کی قسم ہے کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اسے سانس لیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے اتنے دن محمد کی بیٹی کس حال میں زندہ، اتنے دن زندہ رہی. جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اس سے تو سانس بھی نہیں لیا جاتا. اتنے دن زندہ کیسے رہی؟ کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی، کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی.
تمہارے چیخوں کی شور، تمہارے گریے کی آواز نے مجھے جملہ پورا نہ پڑھنے دیا. جب اس نے کہا نا کہ استاد میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے ایک پسلی ایک ہڈی ٹوٹ جائے مریض کو سانس لیتے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بتا فاطمہ اتنے دن زندہ کیسے رہی؟ حسین انصاریہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی. استاد چیخ مار کے رو کے کہنے لگے، پوری روایت اب پڑھ دیتا ہوں. ہر روز بابے کی قبر پہ جا کے رو کے کہتی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بابا تیری زہرا بڑی زخمی ہو. اپنے منہ سے موت مانگی ہے محمد کی بیٹی نے. ایک روایت اور پڑھوں گا. مولا امیر المومنین کبھی کبھی منبر پہ بیٹھے ہوئے زہرا کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے. صحابہ پوچھتے، یا علی آپ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ علی دیکھتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کا، زہرا زخمی چلی گئی. کیا فائدہ علی تیرے ہاتھوں کا؟ حسرت علی کے دل میں تھی، کاش مجھے نبی حکم نہ دیتے، مجھے رسول کی وصیت نہ ہوتی، رسول نے مجھے تلوار نیام میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا. میں ان سے پوچھتا یہ زہرا کے دروازے پہ اونچی آواز میں بولے کیسے؟ حسرت بابے کی دل میں رہ گئی. علی ہو گئے ضعیف، آ گیا دنیا میں عباس. آخری روایت سننا. علی کی دل میں رہ گئی، عباس دنیا میں آ گئے. عباس زہرا کی بیٹیوں کی گود میں پلنا شروع ہوا. ایک دن بی بی ام البنین کے پاس گود میں آ کے عباس رو کے کہتے ہیں، اما ام البنین میں بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں، گھر میں رہتی ہیں تو چپ رہتی ہیں، یہ بقیہ میں جا کے روتی کیوں ہیں؟ اما ام البنین مجھے بتا میری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ بی بی ام البنین عباس کے سوالوں پہ روتی تھی. رو کے ماں کا دامن تھام کے کہتا، اماں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں، یہ جملہ میں اپنے سردار حسین سے نہیں پوچھ سکتا، مجھے آقا حسن سے ڈر لگتا ہے، میں علی کی بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتا. اماں مجھے بتا ہماری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ ایک دن ام البنین نے سنا دی عباس کو زہرا کی شہادت. یہ روایت میں بڑی کم منبر پہ پڑھتا ہوں. عباس نے سن لی زہرا کی شہادت. بی بی ام البنین نے کہا، غازی زخمی ہاتھوں سے تیرے لباس سیتی تھی. عباس زینب و کلثوم کہتی ہیں ہماری ماں ہمیں وصیت کر کے گئی تھی، میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا. عباس وہ تمہیں بڑا پیار کرتی تھی. جس دن عباس نے سن لی زہرا کی شہادت، اس کے بعد عباس بقیہ میں جا کے روتے رہتے. ایک دن مولا امیر المومنین گھر آئے. آخری جملے پڑھنا ہوں، 2 یا 3 منٹ میں ختم ہونے لگی روایت. گھروں تک رونا، بستر تک رونا، ایام فاطمیہ میں یاد کر کر کے اس روایت کو رونا. مولا علی گھر آئے، بی بی ام البنین صحن میں مضطرب ہو کے چکر لگا رہی ہیں. علی نے کہا، ام البنین اس طرح آپ کی یہ کیفیت کیوں، اتنی بے چینی کا عالم کیوں؟ فرمایا، علی صبح سے عباس گھر سے گیا ہے، مغرب ہو گئی ہے، عباس واپس نہیں آیا. یہ دیکھنا تھا. مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار دیوار پہ لٹکائی. فرمایا، ام البنین کیا خطرہ ہے عباس کو؟ وہ علی کا بیٹا ہے. بی ام البنین کہتی ہے، نہیں یا علی، مجھے حاسدین مدینہ سے خوف آتا ہے، یہ تیری دشمنی میں تیرے عباس سے کوئی بدلہ نہ لے لیں. یا علی میں بڑی بے چین ہوں. امیر المومنین نے فرمایا، ام البنین تو بے چین نہ ہو، میں عباس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں.
علی مسجد میں گئے، مسجد خالی، عباس موجود نہیں۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، عباس زہرا کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ عباس کو فاطمہ کی قبر پہ بیٹھا ہوا علی نے دیکھا۔ علی قریب آئے، جب مولا علی نے عباس کا چہرہ اپنی طرف کیا، عباس کی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ عباس کے چہرے پہ ماتم کے نشان تھے۔ علی نے عباس کی بچپن میں یہ حالت دیکھی، علی نے غازی کو سینے سے لگایا، رو کے کہتا عباس تجھے کیا ہوا ہے؟ بابے کو زور سے دامن میں لیا۔ لوگ کہتے مجھے بتا دیا امام البنین نے، میں اس لیے قبر زہرا پہ آیا ہوں۔ یا علی مجھے ایک بار بتا دے، مجھے مدینے میں وہ بندہ دکھا جس نے حسین کی ماں کو تماچا مارا تھا۔ میں فاطمہ سے اجازت لینے آیا ہوں، میں رو رو کے کہہ رہا ہوں حسین کی ماں تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے اجازت دے، میں تیرا بدلہ لوں، میں لوگوں سے جا کے پوچھوں اس کے دروازے پہ آگ کیوں لگا۔